مغرب کی نماز کے بعد جس گھر میں یہ تسبیح صرف ایک بار پڑھی جاتی ہے اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، مغرب کی نماز کے بعد جس گھر میں بھی یہ ایک وظیفہ، یہ ایک تسبیح پڑھی جاتی ہے اس گھر کا بچہ بچہ فوری طور پر کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ گھر میں دولت کا طوفان کھڑا ہو جاتا ہے۔ گھر میں دولت والے فرشتے ایسی ایسی جگہ سے رزق اور پیسہ لے کر آتے ہیں۔ مغرب کے بعد صرف چند سیکنڈ آپ نے نکالنے ہیں اور بتلائے ہوئے طریقے پر اس عمل کو پڑھ لینا ہے۔ ساری زندگی دولت میں کھیلو گے، ساری زندگی پیسوں میں کھیلو گے۔ دنیا میں کہیں بھی موجود ہو، کسی بھی شہر میں ہو، آپ کے ملک میں، آپ کے شہر میں نماز مغرب ادا ہو جائے، چاہو تو جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے اسی وقت یہ وظیفہ پڑھ لینا، یا چاہو عشاء سے پہلے یعنی کہ مغرب اور عشاء کے درمیان جو بھی وقت بچتا ہے آپ لوگ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ عشاء کی اذان سے پہلے پڑھ لیں۔ آپ کے پاس مغرب کی نماز جیسے ہی ختم ہو سلام پھیریں، فوراً یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ اگر اس وقت بھول جائے کوئی بندہ تو پھر مغرب اور عشاء کے درمیان کا جو بھی وقت ہے اس وقت میں اس عمل کو پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ وہ عمل ہے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، زندگی میں آج ہی اپنی زندگی میں ایک مرتبہ اس وظیفے کو مغرب کے بعد پڑھ کے دیکھنا۔ تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھنا۔ دولت، رزق، پیسہ آپ کو ایسے ڈھونڈے گا جیسے کوئی پیاسا پانی کو ڈھونڈتا ہے۔ ہر طرف سے تم پر دولت کی بارش اگر نہ ہو جائے تو پھر مجھے کہنا۔ ہر طرف سے دولت کا طوفان تمہاری زندگی میں نہ اٹھ کھڑا ہو تو پھر مجھے کہنا۔ جو لوگ کہتے ہیں تمہیں کہ تیری قسمت خراب ہے، تیرے نصیب خراب ہیں، تو بد نصیب ہے، تو کبھی ترقی نہیں کر سکتا، تو کبھی امیر نہیں ہو سکتا، تو آج ان کو اس عمل کو پڑھتے ہی بتا دینا کہ تم کتنے امیر بن سکتے ہو۔ آج وہ لوگ بھی اس عمل کو پڑھ لیں جو پوری طرح سے قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، جن کا بال بال قرضوں میں جکڑا ہوا ہے۔ قرض داروں نے آخری موقع دیا ہے کہ بس ہمیں ہمارے پیسے چاہیے، ہم کچھ بھی نہیں جانتے۔ قرضوں سے فوری طور پر چھٹکارا حاصل کرنے والا دنیا کا یہ وہ سچا عمل تمہیں بتلانے لگا ہوں۔ قرضوں سے جان چھڑوانے والا دنیا کا وہ طاقتور عمل تمہیں دینے لگا ہوں۔ اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے تم نے اس عمل کو میرے بتلائے ہوئے طریقے پر پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ ساری زندگی جھولیاں اٹھا کر دعائیں دو گے۔ ساری زندگی جو نہ مل سکا وہ انشاءاللہ اس ایک عمل کو پڑھتے ہی مل جائے گا۔ ساری زندگی کی پریشانیاں اگر اس ایک عمل کے پڑھتے ہی نہ دور ہو جائیں تو پھر مجھے کہنا۔ ناظرین، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم وظائف پڑھتے ہیں، اعمال کرتے ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو میں ان کو بھی بتا دوں کہ آج یہ چھوٹا سا عمل میرے بتلائے ہوئے طریقے سے پڑھ کے دیکھ لینا۔ انشاءاللہ جھولیاں اٹھا کر دعائیں دو گے۔ انشاءاللہ تقدیر کے بند دروازے اگر ایک دن کے اندر نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا۔ آج میری وہ بیمار بہنیں، پریشان بہنیں جو رزق کی تنگی کی وجہ سے جنہوں نے اپنے مسائل کو اپنے ذہنوں پر سوار کر لیا ہے اور بیماریاں پالنی ہیں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، ہمت نہ ہارنا، حوصلہ نہ ہارنا۔ اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے میرا بتلایا ہوا یہ چھوٹا سا عمل پڑھنا اور تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھنا۔ یہ عمل کوئی گھنٹوں یا منٹوں بیٹھ کر آپ نے نہیں پڑھنا۔ اس عمل کو پڑھنے کے لیے کوئی پورا دن آپ نے نہیں نکالنا۔ صرف اور صرف آپ کے ملک میں، آپ کے شہر میں مغرب کی نماز جیسے ہی ادا کر لی جائے، نماز مغرب کے فوراً بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ چاہیں تو عشاء سے پہلے جو بھی وقت ہے مغرب اور عشاء کے درمیان کا، اس پورے عرصے میں بھی، اس پورے وقت میں آپ لوگ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ عمل کو اچھی طرح سمجھیے گا، وقت بتا چکا ہوں۔ چاہے تو روزانہ پڑھیں مغرب کے بعد، چاہے تو کسی بھی ایک دن زندگی میں پڑھ کے دیکھ لیں۔ اگر ایک بار پڑھ لیا تو اتنا ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ روزانہ پھر اپنی زندگی میں آپ لوگ اس عمل کو شامل کرو گے۔ جو بہن بھائی کہتے ہیں کہ وظائف اثر نہیں کرتے، جو بہن بھائی کہتے ہیں کہ اعمال اثر نہیں کرتے، پڑھ کے تھک چکے ہیں،
ان کو بتا دوں کہ اس عمل کو آپ نے اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے صرف زندگی میں ایک بار پڑھ لینا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس عمل کو پڑھنے والا فوری طور پر مالا مال نہ ہو جائے۔ یہ عمل وہ لوگ بھی لازمی طور پر کر لیں جن کا کوئی سہارا نہیں، جن کا کوئی ذریعہ آمدن نہیں، جن کو لوگوں نے دھتکار دیا ہے۔ جو لوگ آپ کی خالی جیب کی وجہ سے آپ کو عزت نہیں دیتے، اہمیت نہیں دیتے، وہ لوگ بھی انشاءاللہ اس عمل کو پڑھتے ہی آپ کو عزت بھی دیں گے، آپ کو اپنے سر پر بٹھا لیں گے۔ آج کے دور میں لوگ صرف پیسے کو ہی سلام کرتے ہیں، لیکن زندگی میں سب کچھ پیسہ ہی نہیں۔ امیر باپ اپنے بچے کو دور دراز کے گاؤں لے کر گیا۔ وہ بچے کو دکھانا چاہتا تھا کہ لوگ کس قدر غربت میں زندگی گزارتے ہیں۔ انہوں نے غریب کسان کے ساتھ دن گزارا۔ واپسی پر والد نے بچے سے پوچھا کہ تم نے غربت دیکھ کر کیا سبق حاصل کیا؟ بچے نے کہا، تمہارے پاس ایک سوئمنگ پول ہے، ان کے پاس نہر ہے، ہمارے پاس ایک کتا ہے، ان کے پاس 4 ہیں، ہمارے پاس رات کے لیے روشن بلب ہیں، ان کے پاس چمکتے ستارے ہیں، ہم اپنا کھانا خریدتے ہیں، یہ خود اگاتے ہیں، ہمارے پاس حفاظت کے لیے دیواریں ہیں، ان کے پاس رشتہ دار اور دوست ہیں، ہمارے پاس کئی جلدوں میں انسائکلوپیڈیا ہے، ان کے پاس مقدس کتاب ہے، ان کے پاس صاف ہوا، پرسکون ماحول اور لہلہاتے سرسبز کھیت اور تازہ پھل ہیں۔ بچے نے والد کی طرف دیکھا اور کہا، ہم کتنے غریب ہیں۔ دنیا کی بیش قیمت نعمتیں پیسے سے نہیں خریدی جا سکتی۔ صحت، ذہانت، حسن کردار، اعتماد، ساکھ، آداب، عزت اور احترام، دوست، رشتہ دار، بچوں کا پیار اور فرما برداری، ذہن کا سکون، مطمئن ضمیر، ایک طویل فہرست ہے جس کا پیسے سے کوئی تعلق نہیں۔ زندگی کی ساری گہما گہمی صرف دولت نہیں، یہ کم بھی ہو تو زندگی بڑی دل آویز اور خوبصورت ہے۔ ہم ساری زندگی پیسوں کی دوڑ میں ہلکان ہوتے ہیں، بازاری چیزوں کے لیے قیمتی لوگ کھو دیتے ہیں، جیتے جاگتے انسانوں کو دھکیلتے ہیں، روندتے ہیں تاکہ بے جان چیزیں اکٹھی کریں، چیزوں کے ڈھیر پر کھڑے ہو کر اپنا قد اونچا کریں۔ پیسہ، آسائشیں، سٹیٹس، شہرت حاصل کرنے کی تگ و دو میں چہرے پر لکیریں ابھر آتی ہیں، بالوں میں چاندی چمکنے لگتی ہے، توانائی ماند پڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ کبھی یہ سب کچھ مل جاتا ہے، کبھی محنت بے ثمر رہتی ہے۔ سب کچھ حاصل ہونے کے بعد پتہ چلتا ہے سکون، خلوص، محبت، اپنائیت سے دامن خالی ہو گیا ہے۔ ایسے پیسے کی بے قدری کا احساس ہوتا ہے اور یقین آ جاتا ہے کہ اصل سرمایہ پیسہ نہیں ہے۔ آسائشوں سے بھرے بڑے بڑے گھروں کے مکین بہت آسودہ نہیں ہوتے۔ دولت اپنے ساتھ بیماریاں بھی لاتی ہے اور پریشانیاں بھی۔ اس کے پاس سب کچھ خریدنے کی سکت تو ہوتی ہے لیکن وہ سب کچھ کھا نہیں سکتا۔ پنجابی محاورے کی مصادق، جن کے سر بڑے ان کے سر درد بڑے، جس کے دولت زیادہ اس کے بکھیڑے اور جھنجھٹ بھی زیادہ۔ نامعلوم خوف، انجانے وسوسے، اندیکھے خدشے، بے نام اضطراب، ڈپریشن، ذہنی دباؤ، پر آسائش زندگی کے رنگ ہیں۔ ڈاکٹروں کے چیک اپ، نسخوں اور لیب رپورٹوں سے بھری فائلیں، سکون آور اور نیند کی گولیاں اس زندگی کے پیکج کا حصہ ہیں۔ کہتے ہیں غریب وہ ہے جس کا کوئی دوست نہیں۔ دوست احباب کے بغیر زندگی پھیکی اور بے مزہ ہے۔ دوست مشکل میں مددگار اور غم میں غم گسار بن جاتے ہیں اور آپ کی خوشیوں کو 4 چاند لگا دیتے ہیں۔ ان کے ساتھ رنگ جماعتی مجلسوں کا کوئی نعم البدل نہیں۔ کیا پرخلوص دوست کسی مارکیٹ سے خریدے جا سکتے ہیں؟ سارے دن کی مشقت کے بعد گھر لوٹیں تو بچوں کے مسکراتے چہرے ساری تھکن اتار دیتے ہیں۔ بچوں کی معصومانہ باتیں، ان کی اٹکھیلیاں، ان کا گلے لگنا، پیار کرنا، پھر ان کی تربیت، سٹڈیز اور مستقبل کے بارے مشورے اور اہلیہ سے اختلاف اور کبھی شرارت آمیز نوک جھونک گھر کو ایک قلعہ بنا دیتے ہیں جہاں محبت کے چشمے بہتے ہیں۔ بے لوث دعائیں دیتے والدین، ضرورتوں کا خیال رکھتی گھر والی، دکھ سکھ میں شریک بھائی بہن، یہ سب کچھ انمول ہے۔ پیسہ کم بھی ہو تو زندگی کی رونق کم نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ زندگی میں سب کچھ صرف پیسہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جتنا نوازا ہے اسی میں خوش رہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی کامیابی اور ترقی کے لیے دعا ضرور کیا کریں۔ ناظرین، وہ لوگ جن کا گھر بہت مشکل سے چلتا ہے، جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے آج یہ عمل بتلانے لگا ہوں کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ یہ رزق، دولت اس عمل کے آگے کچھ بھی نہیں
پوری دنیا کے خزانے بھی آج رب کریم سے مانگ لو تو تمہاری جھولی میں ڈال دیے جائیں گے۔ اس عمل کو ہر حال میں آپ نے اپنی زندگی میں شامل کر دینا ہے۔ اس عمل کو اگر تم نے کسی بھی حال میں اگر آج نہ پڑھا، کسی بھی وجہ سے اگر تم نے آج چھوڑ دیا، تو میرا یقین جانو ساری زندگی تم پچھتاؤ گے، ساری زندگی کہو گے کہ ہائے افسوس، ہمیں موقع ملا اور ہم نے اس عمل کو گنوا دیا۔ کیونکہ اس عمل کو پڑھنے کے لیے دن کی کوئی پابندی نہیں، جگہ کی کوئی پابندی نہیں، صرف وقت کی پابندی ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد فوراً یا پھر مغرب کی نماز کے بعد عشاء سے پہلے کی کسی وقت میں آپ لوگ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ لوگ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ مغرب کی نماز آپ نے مثال کے طور پر مسجد میں پڑھی اور وہاں پر آپ لوگ جلدی میں عمل کو پڑھنا بھول گئے، نکل گئے کام پہ، تو راستے میں چلتے ہوئے عشاء سے پہلے اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ میری بہنیں نماز مغرب گھر میں پڑھ لیں مثال کے طور پر، اور پھر بھول گئی تو عشاء سے پہلے کا جو بھی وقت ہے اس میں آپ لوگ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ ایک دن بھول جائیں، دوسرے دن پڑھ لیں، مہینے میں 3 بار پڑھ لیں، چاہے تو روزانہ پڑھ لیں، کوئی پابندی نہیں، لیکن اسی وقت میں پڑھنا ہے، مغرب اور عشاء کے درمیانی وقت میں، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ اس وقت مانگی ہوئی دعائیں رد نہیں کی جاتی۔ اور یہ عمل جو بندہ یہ چھوٹا سا عمل مغرب اور عشاء کے درمیان کر لیتا ہے، آج تک جس کو بھی مغرب اور عشاء کے درمیان وقت کا یہ عمل بتایا گیا، اس بندے یا بندی نے کبھی یہ شکوہ نہیں کیا کہ جناب ہمیں فائدہ نہ ہوا۔ اللہ پاک کے حکم سے جس نے بھی اس عمل کو پڑھا، اس نے جھولیاں اٹھا کر ہمیشہ دعائیں دی ہیں، ہمیشہ دولت کی ریل پیل اس بندے کے پاس رہی ہے، ساری زندگی وہ بندہ دولت اور پیسوں میں کھیلا ہے۔ جس نے مغرب کے بعد کا یہ عمل چاہے تو زندگی میں ایک بار کیا ہو، یہ عمل میرا ذاتی آزمودہ عمل ہے۔ آج بھی میں دن میں کوئی عمل کروں نہ کروں، لیکن مغرب کے بعد کا یہ عمل میں لازمی کرتا ہوں، کیونکہ میں اس عمل کی قدر و قیمت جانتا ہوں، میں جانتا ہوں۔ ناظرین، یہ عمل بہت ہی طاقتور ہے۔ میں نے ہمیشہ اپنے دکھیاری پریشان بہن بھائیوں کو وہ عمل بتایا ہے کہ جس سے بے شمار لوگوں نے پہلے فائدہ حاصل کیا ہو۔ ہمیشہ آپ کو وہ عمل بتایا ہے کہ جس کو پڑھتے ہی بے شمار لوگوں نے اپنی حاجتوں کو، مرادوں کو پورا کیا ہو۔ میری باتوں پر یقین نہ آئے تو اس عمل کو پہلے پڑھنا اور پھر خود کہنا کہ واقعی میں آپ نے ہمیں سچا عمل بتایا۔ میری باتوں پر یقین نہ آئے تو پہلے اس عمل کو پڑھنا اور پھر خود کہنا کہ واقعی میں آپ نے ایسا عمل بتایا کہ جس کو پڑھتے ہمارے حالات بدل گئے، ہماری تنگ دستیاں دور ہو گئیں، ہماری پریشانیاں دور ہو گئیں۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، یہ وہ عمل ہے کہ جب بھی کبھی کوئی پریشان بہن یا بھائی جس نے ساری زندگی وظائف پڑھے ہوں، اعمال کیے ہوں، نہ کسی وظیفے سے ان کو اثر ہوتا ہو، نہ کسی عمل کے پڑھنے سے ان کو اثر ہو، نہ ان کے حالات بدلتے ہوں، نہ گھر سے تنگ دستیاں دور ہوتی ہوں، جب کبھی ایسے دکھیاری پریشان بہن بھائیوں کو میں نے یہ عمل بتایا، لوگوں نے اس عمل کو پڑھتے ہی جھولیاں اٹھا کر ہمیشہ دعائیں دیں۔ نہ جانے اس عمل میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ جو بھی پڑھ لیتا ہے اس کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ نہ جانے اس عمل میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ پڑھنے والے کے حالات منٹوں میں بدل جاتے ہیں، منٹوں میں تقدیر کے بند دروازے اس عمل کو پڑھتے ہی کھل جاتے ہیں۔ رزق، دولت، پیسہ اس عمل کو پڑھنے والے کو ایسے ڈھونڈتی ہے جیسے کوئی پیاسا پانی کو ڈھونڈتا ہے۔ چاروں طرف سے گھر دولت سے اگر نہ بھر جائے تو پھر مجھے کہنا، ہر طرف سے تم پر دولت کی چھما چھم بارش برسنا نہ ہو جائے تو پھر مجھے کہنا۔ میری باتوں پر یقین نہ آئے تو اس عمل کو پڑھنا آج اور پھر کہنا کہ واقعی میں آپ نے وہ عمل بتایا جس عمل کو پڑھنے کے لیے ہم انتظار میں تھے کہ کوئی ایسا عمل مل جائے کہ جس کو پڑھتے ہی ہمارے حالات بدل جائیں۔ آج بھی کئی ایسے بہن بھائی واٹس ایپ پر رابطہ کرتے ہیں، میسیجز کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں کہ شام میں، رات میں پڑھیں اور صبح اٹھتے ہی حالات بدل جائیں۔ تو ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، یہ وہی وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھنے والا، یہ وظیفہ، یہ عمل اپنے پڑھنے والوں کو انتظار نہیں کرواتا۔ یہ وظیفہ فوری طور پر اپنا اثر دکھا دیتا ہے اور پڑھنے والے کی جو ضروریات ہوتی ہیں، جو اس کی حاجتیں ہوتی ہیں، مرادیں ہوتی ہیں، فوری طور پر پوری کر دیتا ہے۔ ناظرین، اب عمل کو سمجھانے لگا ہوں، ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ سمجھیے گا تاکہ کسی بھی قسم کی کوئی عمل پڑھتے وقت کمی بیشی آپ کی نہ رہے۔ ایک ایک بات سمجھیے گا۔ عمل کو پڑھنے سے زیادہ سمجھنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ جب تک سمجھو گے نہیں تو پڑھنے بیٹھو گے تو لازمی غلطیاں کرو گے۔ تو خدا را پہلے اچھی طرح ایک ایک لفظ، ایک ایک بات سمجھیے تاکہ کسی بھی قسم کی کوئی عمل کے پڑھتے وقت کمی بیشی نہ رہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مغرب کی نماز کے فوراً بعد پڑھ لیں، یا مغرب اور عشاء کے درمیان کا
جو وقت ہے اس وقت میں آپ نے پڑھنا ہے۔ اس دوران مغرب کی نماز کے فوراً بعد پڑھیں گے تو ظاہر ہے جائے نماز پر بیٹھے ہوں گے تو وہاں بیٹھے بیٹھے پڑھ لیں، جہاں موجود ہوں، دکان میں ہوں، دفتر میں ہوں، مسجد میں ہوں، جہاں ہو سکون سے بیٹھ جائیں، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ کوئی سا بھی 20-25 سیکنڈ لگتے ہیں، 15-20-25 سیکنڈ اس عمل کو پڑھنے میں۔ مجھے تو 15 سیکنڈ لگتے ہیں، آپ کو ہو سکتا ہے 5 سیکنڈ آگے پیچھے ہو جائے، تو آپ نے بس 15-20 سیکنڈ کا وقت نکالنا ہے اور اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ کو یاد ہو، درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے گا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے گا، صلی اللہ علی محمد یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے گا۔ جو بہتر لگے، جو پڑھنا چاہے، ایک مرتبہ آپ لوگ درود پاک پڑھ کے اس عمل کو شروع کیجئے گا۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک مرتبہ جیسے ہی آپ لوگ درود شریف پڑھ لیں، آپ نے کیا کرنا ہے یہ آپ لوگ سمجھ لیں۔ ایک بار جب درود پاک پڑھ لیں تو فوراً تسبیح ہو آپ کے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیں، نہ ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے پڑھنا شروع کر دیں۔ درود پاک پڑھتے ہی پہلا جو خاص وظیفہ آپ نے اس عمل میں شروع کرنا ہے، دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے، دولت سے گھر کو بھر دینے والا وظیفہ ہے۔ کس طرح پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اپنے انداز سے پڑھیں جیسا آپ کا انداز ہو، چاہے تسبیح کے دانوں پہ پڑھیں، چاہے سیدھے ہاتھ پہ پڑھیں، چاہے زبانی گن کر پڑھیں۔ آپ نے یہ وظیفہ اس عمل میں یا اللہ کا صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ صرف 7 مرتبہ آپ نے یا اللہ کا وظیفہ اس عمل میں شامل کر دینا ہے، اور یا اللہ کا یہ وظیفہ آپ نے اس عمل کے اندر صرف اور صرف یا اللہ کا یہ کمال کا وظیفہ آپ نے اس عمل کے اندر 7 بار پڑھنا ہے۔ درود پاک ایک بار پڑھ لیا تو پہلا وظیفہ آپ نے یا اللہ کا 7 بار پڑھ لیا۔ اس پورے عمل میں 3-4 چھوٹے چھوٹے وظائف ہیں، تمام کے تمام وظائف بالکل آسان سے بہت ہی کم وقت میں آپ کو پڑھنے ہیں۔ ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر مغرب کے بعد ایسا نہیں کرنا کہ ایک وظیفہ پڑھا پھر کھڑے ہو کے آئے۔ ایک ہی ساتھ وقت نکالنا ہے 15-20-25 سیکنڈ کا، اور ایک ہی وقت میں پورا عمل آپ نے کرنا ہے۔ چاہیں تو زندگی میں ایک بار پڑھیں، چاہیں تو روزانہ پڑھیں، چاہیں تو کچھ دن چھوڑ کر پڑھیں، جیسا بہتر لگے، لیکن مغرب کے بعد یہ عمل کرنا ہے۔ سکون سے اطمینان سے بیٹھ گئے، درود شریف ایک مرتبہ کوئی سا بھی پڑھ لیا، درود پاک ہی پہلا وظیفہ 7 مرتبہ یا اللہ کا پڑھ لیا تو فوراً اسی وقت تسبیح ہو ہاتھوں میں موجود تو تسبیح کے دانوں پر، نہیں تو سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے۔ دوسرے نمبر پر جو کمال کا وظیفہ آپ نے اس عمل میں شامل کرنا ہے، آپ کی سکرین پر بھی دکھ رہا ہوگا، بڑا کمال کا وظیفہ ہے، بڑا مجرب وظیفہ ہے، دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے، دولت سے گھر کو بھر دینے والا وظیفہ ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے مغرب کے بعد اس عمل میں اس وظیفے کو اس عمل کے دوسرے نمبر میں شامل کرنا ہے۔ یہ وظیفہ ہے یا حکیم یا حکیم یا حکیم۔ اپنے انداز سے پڑھیے گا یہ وظیفہ یا حکیم کا آپ نے اس عمل میں یہ 11 مرتبہ ہی شامل کرنا ہے۔ پہلا وظیفہ 7 بار یا اللہ کا پڑھا تو دوسرا وظیفہ آپ نے یا حکیم کا اس عمل میں 11 مرتبہ پڑھ کے اب کیا کرنا ہے آپ لوگ سمجھ لیں۔ اس عمل کو بتلانے سمجھانے میں تھوڑا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن ساتھیوں اس عمل کو جب پڑھنے بیٹھو گے تو مشکل سے آپ کا 15 سے 20 سیکنڈ کا وقت لگے گا، اس سے اوپر کا آپ کا وقت نہیں لگے گا۔ یا حکیموں کا وظیفہ جب آپ لوگوں نے 11 بار پڑھ لیا تو ابھی فوری طور پر آپ کو تیسرے نمبر پر جو خاص وظیفہ شامل کرنا ہے، کمال کا وظیفہ ہے، مجرب وظیفہ ہے، آزمودہ وظیفہ ہے، دولت کی چھما چھم بارش برسانے والا وظیفہ، دولت سے گھر کو بھر دینے والا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ ہے تیسرے نمبر پر۔ آپ نے اس عمل میں جو کمال کا وظیفہ شامل کرنا ہے، بڑا مجرب وظیفہ ہے، آزمودہ وظیفہ ہے، دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے، دولت سے گھر کو بھر دینے والا وظیفہ ہے، بالکل آسان سا وظیفہ ہے۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، یہ وظیفہ وہ وظیفہ ہے کہ جب کبھی زندگی میں کسی بندے یا بندی نے اپنے مشکل وقت میں اس وظیفے کو پڑھا، اس کو فوری طور پر کامیابی مل گئی۔ آپ لوگوں کو اپنی سکرین پر بھی یہ وظیفہ دکھ رہا ہوگا۔
یہ کلمات دکھ رہے ہوں گے۔ یہ کلمات ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ 7 مرتبہ آپ کو ان کلمات کو مغرب کے بعد اس عمل میں شامل کرنا ہے۔ 7 مرتبہ جب ان کلمات کو آپ لوگ پڑھ لیں تو بالکل آخر میں ایک چھوٹا سا اسم پڑھ کے اس عمل کو مکمل کر لینا ہے۔ اس عمل کا جو آخری وظیفہ ہے یہ بھی بڑا خاص وظیفہ ہے، سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے پڑھنا شروع کر دینا۔ یہ وظیفہ ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اسی طریقے سے آپ کو اپنے انداز میں پڑھنا ہے، آخر میں 7 مرتبہ اور پھر آخر میں 1 مرتبہ درود شریف پڑھ کے اس عمل کو کر لیجئے گا اور دعا مانگ لیجئے گا، جتنی مانگنی ہو انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔